بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. الرشوة شأنها خطير وبلاؤهم عظيم، تضر المجتمع وتضر المسلمين. حذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها تحذيرا شديدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالطرد من رحمة الله أنها من كبائر الذنوب. برادران اسلام، حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے آگ لگاتا ہے. مجرمین کا جو طبقہ ہے، متکبرین کا، جہلا کا، معاشرے میں جو جاہلوں کا جو طبقہ ہے، وہ الزام تراشیاں کرتا ہے کہ یعنی حقیقت اگر سامنے رکھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ لگاتا ہے. حدیث بیان کرنا گویا آگ لگانا ہے. اس سے معاشرے میں، گاؤں میں ایسے متکبرین، ایسے مجرمین پلتے ہیں جو حدیث سننا نہیں چاہتے. قرآن و حدیث کی جو سچائی، جو حقیقت ہے، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے. آج کا یہ ہمارا درس ہے رشوت کے بارے میں. محدثین نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. رشوت کے بارے میں لکھا حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ایسا عمل جس کے کرنے پر ہمارا نبی جو ہے بد دعا کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے. لعنت کے معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. نبی بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جائے. نبی نے اس کو پھٹکارا ہے اور طرد کیا ہے. بہت بڑا جریمہ ہے یہ رشوت. نبی بد دعا کر رہا ہے. کیا نبی کی بد دعا کیا قبول نہیں ہوتی؟ نبی کی بد دعا اور نبی کی دعا، نبی نے دعا کی ہے اللہ انہیں خوش رکھے جو حدیث کو سنتے ہیں اور نزل اللہ امرن سمع حدیثا، حدیث کو سنتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. نبی نے دعا کی ہے. نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور نبی کی بد دعا قبول ہوتی ہے. نبی نے بد دعا کی ہے اللہ تعالیٰ برباد کرے، ہلاک کرے، اللہ انہیں مارے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں. یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو. نبی بد دعا کر رہے ہیں. قاتل اللہ الیہود، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. تو نبی اگر بد دعا کرے تو نبی کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. نبی کی بد دعا کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ انہیں دور رکھے، رحمت سے دور کر دے. ایسے مجرمین کے لیے خیر نہیں. نبی نے بد دعا کی ہے. ایسے مجرمین کے لیے خیر نہیں کہ نبی نے بد دعا کی. کن پر؟ اللہ کی لعنت ہو. رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں مجرم ہیں. رشوت کھا رہا ہے جو دبا کر کے، وہ بھی مجرم ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے. نبی نے بد دعا کی ہے. یہ ہمارے گھر کی بات نہیں. محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے کہ الرشوہ شأنها خطیر. یہ بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے. رشوت جو ہے یہ پالیسی ایک جریمہ، گناہ کبیرہ ہے. بہت معاشرے کے لیے سب سے ڈینجر ہے، چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی ہو. بہت خطرناک ہے. مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ. سن لو کان کھول کر کے، رشوت کھانے والے جو چور ہیں، جو مجرم ہیں، سن لے کان کھول کر کے. یہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر
بہت خطرناک ہے۔ ہمارے نبی نے اسے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، اسے بچو۔ معاشرے کو برباد کرنے، اجتماعی طور پر مسلمانوں کے درمیان جو ہے خرابی پیدا کرنے والا سب سے بدترین جریمہ ہے رشوت۔ انہا من کبائر الذنوب، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے اس سے آگاہ کیا ہے، رشوت سے۔ آپ نے بد دعا کی لعنت ہو رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر۔ صرف وہی نہیں کہ کھانے والے ہی مجرم ہے، دینے والے بھی مجرم ہے۔ رشوت اگر دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور لینے والا تو مجرم ہے ہی، کھانے والا کسی نہ کسی بہانے، رشوت کا نام نہ آئے، کسی نہ کسی بہانے یہ ایک چال، ایک مکر ہے، ایک پالیسی کے تحت آج رشوت کھا رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ بہت بڑا جریمہ ہے۔ اور سننے کان کھول کر کے ایسے کھانے والے جو چور اور جو ڈاکو ہیں مدارس کے اندر، مدارس اسلامیہ جو اسلام کا قلعہ ہے، جہاں سے کتاب و سنت کی نشر ہوتی ہے، کتاب و سنت کا پرچار جہاں ہوتا ہے، جہاں علماء و شیوخ پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر یہ جریمہ اور ایسے مجرم وہاں پلتے ہیں مدرسوں کے اندر، رشوت کھانے والے اور دینے والے۔ سن لیں ان مدارس کے اندر کبھی خیر نہیں ہوگا۔ ایسے مجرمین اگر پلتے ہوں مدارس کے اندر، رشوت کھانے والے چور اور دینے والے مجرم اگر مدرسوں کے اندر پلتے ہیں تو ان مدرسوں میں کبھی خیر نہیں ہوگا۔ سن لے کان کھول کر کے، اور حقیقت ہے، دیکھنے اور سننے میں بھی آتا ہے، مدرسوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ڈاکہ زنی، چوری کا الزام عائد ہوتا ہے، خونریزی ہوتی ہے، اور مار کاٹ بھی سن میں آتا ہوتا ہے۔ مار کاٹ، دھاندلی، چوری، دھاندلی، یہ کون کراتا ہے؟ یہ رشوت۔ ایک بہانے پیسہ لیا جاتا ہے، نام نہیں لیتے رشوت کا، لیکن لوگ دیتے ہیں دوڑ کر کے، ہم سے اتنا لے لو، اتنا لے لو۔ ارے سن لو، دینے والا بھی چور ہے اور کھانے والا بھی، رشوت کھانے والا چور تو ہے ہی ہے، دینے والا بھی مجرم ہے۔ نبی نے بد دعا کی ہے، کبھی خیر نہیں ہوگا ان مدارس کے اندر جہاں ایسے مجرمین، ایسے جہلا پلتے ہیں، رشوت کھانے والے، دینے والے۔ اللہ کی قسم، کبھی ان مدارس میں کبھی خیر نہیں ہوگا۔ مدارس سے اس کا صفایا کیا جائے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اچھے لوگ، امانت دار، حلال کھانے والے، حرام سے دور رہنے والے افراد کا انتخاب کیا جائے، مدارس میں لائے جائے، اور ان رشوت کھانے والے چوروں کو، جو ڈاکو ہیں، جو دھاندلی کرتے ہیں مدرسوں میں، ایسے مجرمین کو دور کیا جائے۔ رشوت اگر کھا رہے ہیں تو اللہ کی قسم خیر نہیں ہے۔ نبی نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کی لعنت ہو۔ جس طرح شراب صرف پینے والا مجرم نہیں ہے، جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، شراب پینے والے، شراب بنانے والے، اس کو نچوڑنے والے، اٹھانے والے، لے جانے والے، بیچنے والے، سارے مجرم ہیں، سارے مجرم ہیں، چور ہیں۔ صرف وہی نہیں، پینے والا ہی مجرم نہیں ہے، جتنے لوگ ہیں، اٹھانے والے، بیچنے والے، بنانے والے، نچوڑنے والے، سارے کے سارے مجرم ہیں، اس میں پلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کی بد دعا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی رشوت کھانے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نبی نے بد دعا کی ہے، اس کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے۔ مدارس سے، خاص کر کے معاشرے میں ہے، لیکن مدارس اسلامیہ جو اسلامی قلعہ ہیں، قرآن و حدیث کا درس جہاں دیا جاتا ہے، کون سا درس دیتے ہو جہاں پر یہ مجرم پلتے ہیں، رشوت کھانے والے اور دینے والے، ایڈ کے بہانے؟ اللہ کے لیے اس کو بند کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔
کبھی خیر نہیں ہوگا، مدارس میں کبھی خیر نہیں ہوگا، کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی اچھائی نہیں ہوگی۔ وہاں سے جب ایسے مجرمین پلتے ہوں گے، رشوت کھانے والے، تو وہاں پر کبھی علماء، شیوخ، اچھے عالم، اچھے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، ایسے پیدا ہوں گے۔ تقویٰ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے اور مدارس اسلامیہ سے رشوت کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مل کر کے یکجا ہو کر کے اس جریمے کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ بد دعا نبی کی قبول بھی ہوتی ہے، اور بد دعا ایسی بد دعا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو۔ رحمت کبھی نہیں ہوگی ایسے مدرسوں میں جہاں پر سود کھانے والے اور دینے والے مجرمین اگر بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مدارس اسلامیہ کو اور اسلامی معاشرے کو۔ اے اللہ، شراب نوشی جو گناہ کبیرہ ہے، رشوت گناہ کبیرہ ہے، اے اللہ ان جرائم سے امت کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔